عوام کے لیے آسان سفری سہولیات کی فراہمی میں سندھ حکومت سب سے آگے۔ پیپلز بس سروس کے مسافروں کے لیے اسمارٹ کارڈ متعارف کروا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کا افتتاح کیا۔ کیش ادائیگی کی جگہ اسمارٹ کارڈ کے ذریعے وصولی کی جائے گی۔ ابتدائی طور پر سہولت 2 روٹس کے لیے ہوگی۔ پہلا روٹ ماڈل کالونی ملیر تا ٹاور اور دوسرا روٹ 9 گلشن حدید تا ٹاور ہے۔ دیگر روٹس کا تعین 90 دن کے اندر کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو مبارکباد۔ کہا ٹرانسپورٹ سیکٹر کو ڈیجیٹلائزیشن کی جانب گامزن کیا۔ مواصلاتی نظام کو نئی شکل دینے جا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے پنک بسوں کا تحفہ فراہم کیا۔ سندھ گورنمنٹ کی اچیومنٹس کو اس صوبے کے رہنے والے ہی ڈی لٹل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے، یہاں نہ ملے۔ کل بھی ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس کا مین مقصد کیا تھا، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، I'll go back، اسپیچ لمبی ہو جائے گی لیکن میرا خیال ہے میں کر لوں یہ باتیں۔ کراچی کے بہت ہمیں ملتا ہے سننے کے لیے، رائٹلی سو، ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کرنا ہے۔ میں کوئی جسٹیفائی کوئی چیز نہیں کر رہا ہوں ادھر۔ سندھ پیپلز بس سروس کے آٹومیٹڈ فیئر کلیکشن سسٹم کی افتتاحی تقریب۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ٹرانسپورٹ کے شعبے کو جدید کرنے جا رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے عوام کے لیے سفر کو آسان بنایا جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی خواتین کے لیے مخصوص بس سروس نہیں۔ پیپلز بس سروس کے کرائے نہیں بڑھائے جائیں گے۔ ریڈ لائن پر کام شروع ہے۔ ٹرانسپورٹ پروجیکٹ سندھ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ہر ڈسٹرکٹ میں بسیں چلائی جائیں گی۔ پوری دنیا میں صرف چند ممالک ایسے تھے جن میں پنک بس سروس چل رہی تھی، یا پنک بس نہیں کہوں گا، صرف خواتین کے لیے کوئی بسیں ہیں۔ دنیا میں صرف چند ممالک ایسے تھے۔ پورے یورپ میں خواتین کے لیے کوئی بس سروس نہیں ہے، پورے یونائٹڈ اسٹیٹس میں خواتین کے لیے کوئی بس سروس نہیں ہے، پورے گلف میں خواتین کے لیے مخصوص کوئی بس سروس نہیں ہے۔ تو یہ کریڈٹ بھی الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کو ہے کہ اس نے اپنی خواتین کو جو ہے وہ ان کو امپاور کرنے کے لیے یہ چیز دی۔ دس واز انیشیٹو بائی سندھ گورنمنٹ بٹ انڈر دا لیڈرشپ آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ نے جو ہے یہ ان کا ویژن تھا۔ سندھ کابینہ کا اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ صوبائی کابینہ 12 نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی۔ پیپلز بس سروس کے لیے فنڈز کی منظوری دی جائے گی۔ محکمہ پولیس کے لیے گاڑیوں کی خریداری بھی ایجنڈے میں شامل۔ بن قاسم سے تھرکول اسلام کوٹ تک ریلوے لائن بچھانے کے منصوبے پر بھی غور ہوگا۔ پروسیکیوٹر جنرل آفس کے لیے 34 گاڑیوں کی خریداری بھی ایجنڈے میں شامل۔ میٹرک بورڈ کی ایک اور نااہلی، امتحانات میں صرف 3 روز باقی، ایڈمٹ کارڈ نہ جاری ہو سکے۔ طلبہ اور اساتذہ بورڈ آفس کے چکر لگانے پر مجبور۔ قیمتی وقت بورڈ آفس میں ضائع ہو رہا ہے، طلبہ کا شکوہ۔ اسکول پرنسپل کا کہنا ہے 3 دن سے بورڈ آفس کے چکر لگا کر چکرا گئے ہیں۔ بورڈ نے آن لائن ایڈمٹ کارڈ جاری کرنے تھے مگر جاری نہیں کر سکے۔ وجوہات تو ذمہ داری ہے سیکنڈری بورڈ آف ایجوکیشن کی کہ وہ کوئی معقول ریزن وہ بتائے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں ابھی تک وہ کوئی ریزن بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امتحان سے قبل اے لیول کے ریاضی کا پرچہ آن لائن لیک، کیمبرج انٹرنیشنل ایجوکیشن نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے اے لیول ریاضی پرچہ لیک ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ طلباء اور والدین نے بھی رپورٹس پر تشویش کا اظہار کیا۔ والدین کے خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے CIE نے تحقیقات شروع کی۔ کراچی میں دودھ 10 روپے مہنگا ہو گیا۔ دودھ 210 روپے لیٹر فروخت ہونے لگا۔ 3 اکتوبر 2023 کو دودھ کی قیمت 200 روپے لیٹر مقرر کی گئی تھی۔ کھارا در میں 50 لاکھ روپے ڈکیتی کا واقعہ مشکوک ہو گیا۔ پولیس کو لوٹنے والے لڑکے کے واردات میں ملوث ہونے کا شبہ، شامل تفتیش کر لیا۔ واقعے کا مقدمہ درج، تکنیکی بنیادوں پر تحقیقات جاری۔ کمپنی کا ملازم لڑکا بینک میں تاخیر سے داخل ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے لڑکے کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ CDR آنے کے بعد واضح ہو سکے گا کہ سمیر ملوث ہے یا نہیں۔ کراچی میں ہتھوڑی بردار اسٹریٹ کرمنل سامنے آ گیا۔ کھارا در میں سفاک ملزم کا چوکیدار پر ہتھوڑی سے وار۔
اسلحہ چھین کر قریب موجود افراد سے نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہو گیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں ملزم کی شکل واضح، پولیس کی گرفت سے باہر۔ پاکستان بازار میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری کے قتل میں ملوث مرکزی ملزم گرفتار، دوسرے ساتھی کا بھی پتہ لگا لیا گیا۔ SSP ویسٹ کا کہنا تھا SHO پاکستان بازار نے تکنیکی بنیادوں پر کم وقت پر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم شانگلہ کا رہائشی ہے، قصبہ کالونی میں رہتا تھا۔ شانگلہ کا رہائشی ہے اور یہاں پہ قصبہ کالونی پیرآباد میں یہ رہائش پذیر ہے۔ اس سے ویپن آف آفینس بھی ریکورڈ ہو گیا ہے اور 3 زندہ راؤنڈ کہ یہی ویپن اسی مرڈر میں استعمال ہوا ہے یا کوئی اور ویپن، وہ تو فورینزک ہی بتائے گا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ انسیڈنٹ کرنے کے بعد جو ساتھی ہے اس کا نام بھی انہوں نے ہمیں ڈسکلوز کیا ہے۔ ریڈی پولیس سرافہ بازار میں ڈکیتی کرنے والے پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ کارخانے کا مالک ہی ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ نکلا۔ ملزم نے اعتراف کیا بھائی کے ساتھ مل کر ڈکیتی کا منصوبہ بنایا تھا۔ 140 گرام سونے کی ڈکیتی کا مقدمہ پیڑی تھانے میں درج کیا گیا۔ FIA امیگریشن کی ایئرپورٹ پر کارروائی، نائجیریا سے آنے والے مسافر گرفتار۔ ملزم کیسر شہباز نے حامد کے پاسپورٹ پر ٹیمپرنگ کر کے اپنی تصویر لگائی۔ پاسپورٹ پر بارسلونا کی جعلی سٹیمپ لگی ہوئی تھی۔ ملزم نے UAE سے اسپین جانے کی کوشش کی۔ کلفٹن میں پلاٹوں کی غیر قانونی الاٹمنٹ کا ریفرنس MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال اور دیگر عدالت میں پیش۔ نیب نے ریفرنس بحال کرنے کی درخواست دی ہے۔ عدالت کا استفسار، نیب پروسیکیوٹر نے بتایا ہم نے درخواست دی ہوئی ہے۔ جہانگیر کوٹھاری پیٹ کے سامنے دکانیں تھیں جو ہوکرز کو غیر قانونی طور پر دی گئیں۔ عدالت کا نیب حکام کو 11 مئی تک ہر دستاویزات پیش کرنے کا حکم۔ آرٹس کونسل میں انٹرنیشنل سندھی لینگویج کانفرنس، وزیر تعلیم سردار شاہ، وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ شرکا میں ڈاکٹر قاسم بھگیو، احمد شاہ، ڈاکٹر اسحاق سمیجو، ڈاکٹر امجد سراج میمن، ڈاکٹر کلیم اللہ لاشاری شامل۔ چیئرمین سندھی لینگویج اتھارٹی اسحاق سمیجو کا کہنا تھا کانفرنس کا مقصد دنیا میں انڈس اسکرپٹ پر ہونے والے کام کو نمایاں کرنا ہے۔ پاکستان میں زبانوں کا مسئلہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، دیگر زبانوں کو بھی اتنی حیثیت دی جائے جتنی اردو کی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتے بھر مندی کے بادل چھائے رہے۔ 100 انڈیکس 840 پوائنٹ کمی سے 72,000 کی سطح پر بھی برقرار نہ رہ سکا۔ سرمایہ کاروں کو 220 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر 18 پیسے سستا ہو کر 278 روپے 21 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 11 پیسے کمی سے 279 روپے 48 پیسے کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 1 روپیہ 57 پیسے مہنگا ہو کر 348 روپے 2 پیسے پر ٹریڈ کرتا رہا۔ UAE درہم 3 پیسے کمی سے 75 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ کہ الیکٹرک کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر صنعتکار پریشان۔ صدر کاتی جوہر کندھاری کہتے ہیں 9 ماہ میں 18 روپے سے زائد اضافے کی درخواست بڑا مسئلہ پیدا کر دے گا۔ صنعتکار پہلے ہی بجلی بلوں سے پریشان ہے۔ 18 روپے سے زائد اضافہ 4 ماہ میں نہیں 1 سال میں وصول کیا جائے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ نہ رکا تو صنعت کا پہیہ رک جائے گا۔ اور کراچی سمیت دنیا بھر میں آج فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد فائر فائٹرز کی عظیم قربانیوں کا اعتراف اور حقوق کا تحفظ۔ مختلف تقاریب میں فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔